الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین۔ سامعین محترم، روحانی بیماریوں اور معاشرتی برائیوں میں سے ایک سب سے بڑی ایک اور بیماری ہے جس کا نام ہے تکبر۔ اللہ رب العزت نے سورہ النحل کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، یقینی بات ہے اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سامعین محترم، تکبر سے مراد کیا ہے کہ اپنے آپ کو اور لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھنا، زیادہ ان سے افضل جاننا، اور اس کے ساتھ دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے الگ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی حق حاصل، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اپنے آپ کو افضل جانو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تقوی جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ کوئی کالے کو گورے کو، کسی پڑھے لکھے کو، کسی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، صرف تقوی والوں کو ہے۔ تو تم کون ہو؟ تمہیں یہ کس نے حق دیا ہے؟ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اندازہ کریں، متکبر دل ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم سمجھانا بھی چاہیں تو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنے اسی غرور و تکبر میں رہتے ہیں۔ جیسے نا ثم البکم یلفہم لا یرجعون، ان کی آنکھوں میں، کانوں میں، ان کے سینوں پہ مہریں لگا دی گئی ہیں۔ اب جتنا مرضی ان کو دین کی تبلیغ کر لیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی جو سانو پتا ہے، تانوں دے کاکھ ہی نہیں پتا، تانوں تسی تے جمے ہی نہیں۔ اور وہ اپنے اس غرور تکبر میں سم ٹائم اسلام کا، مذہب کا بھی انکار کر جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا بھی انکار کر جاتے ہیں۔ سامعین محترم، حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں وہ لوگ داخل نہ ہوں گے جس کے قلب میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا، سمجھ لیں کہ سوئی کی نوک کے برابر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے تکبر ہوگا تو وہ بندہ جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ پھر تکبر کفر سے بھی زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے متکبرین نے مومنین سے کہا تم جس بات پر ایمان لاتے تو ہم تو قطعاً اس کے منکر ہیں، مطلب تم جس بات پر ایمان لا رہے ہو، منکرین کہتے تھے کہ ہم تو اس کے جناب منکر ہیں، اور یہ متکبرین لوگ تھے۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے امیر ہو جاتے ہیں، دولت کا گھمنڈ آ جاتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ دین مذہب جو ہے نا یہ صرف غریبوں کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور ہم کیوں نماز پڑھیں، ہم کیوں عمرے پہ جائیں، ہم تو جناب یورپ کے ٹور پہ جائیں گے، ہم تو یہ کریں گے، ہم تو وہ کریں گے۔ تو وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ پاک کے احکامات کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ بھی بڑا حقیرانہ سلوک اور بڑا برا سلوک کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ابلیس کو اسی تکبر نے کافر اور شیطان بنایا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے نہ مانا نا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور کیا کیا؟ تکبر کیا، غرور کیا۔ جیسے آج بھی بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات جو اپنی مرضی کے ہوتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ نے کیا، اپنی مرضی جن پر آ گئی، دل کیا تو وہ حکم مان لیا، اور جس پر اپنی مرضی نہیں آئی، اپنا دل نہیں کیا، اور وہ بات اپنے دل دماغ میں سیٹ نہیں ہوئی تو جناب اس پر عمل ہی نہیں کیا نا، اور نہیں یار یہ تو فضول سی بات ہے، میں نے اس پر عمل نہیں کرنا۔ اس بدترین خصلت کی وجہ سے انسان حق بات کے قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ حق بات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سامعین محترم آگے چلتے ہیں، علم کا تکبر ہے، تکبر کی اقسام بہت زیادہ ہے نا، تو علم کا تکبر ہے
عمل و عبادت کا تکبر ہے، حسب و نسب کا تکبر ہے، حسن و جمال کا تکبر ہے، مال و دولت کا تکبر ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی کمزوری برائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، یہ برائیاں بیان کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اکثر لوگ تو بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں، آستانے میں بھی آتے ہیں، بتاتے ہیں ہم یہ بھی عمل کرتے ہیں وہ بھی عمل کرتے ہیں، لیکن ساتھ ان کے بہت سی کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں۔ جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، تو ہم خوراک صحیح کھائیں تو وہ بھی ہمیں صحیح نہیں لگ رہی ہوتی، ایسے ہی ہے نا، بعض کا تو ہم بڑا گوشت نہیں کھا سکتے، بعض کا فلانی چیز نہیں کھا سکتے، تو بہت سی بیماریاں، جسمانی بیماریوں کی وجہ سے ہمیں بہت سے چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ پھر اسی طرح وہ چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں لیکن وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہی ہوتی ہیں، الٹا نقصان دے رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب روحانی کمزوریاں ہمارے وجود کے اندر آ جاتی ہیں، کہ جو جھوٹ، غیبت، غصہ، تکبر یہ ہمارے اندر آ جاتے ہیں، تو اچھے اعمال بھی ہمیں فائدہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ علم کا تکبر کیا ہے؟ وہ شخص ایسے علم میں مشغول ہو جاتا ہے جسے علم تو کہا جا سکتا ہے لیکن وہ حقیقی علم نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، علم ایک بارش کی طرح ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں علم ایک بارش کی طرح ہے۔ جیسے بارش ہوتی ہے نا، میٹھے پھلوں کے درختوں پر بھی ہوتی ہے اور کانٹے دار درختوں پر بھی بارش ہوتی ہے۔ اب کانٹے دار درختوں پر جب بارش ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، کڑوے جیسے ہوتے ہیں، ایسے بھی جس میں اور زہریلے قسم کے بھی پتے اگتے ہیں یا پھل اگتے ہیں، تو ان میں جب بارش ہوتی ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ کانٹے والا ہی ہے نا، تو وہ کانٹے ہی پیدا کرے گا، کانٹے کی شاخیں پیدا کرے گا۔ لیکن اگر یہی علم، یہی بارش جو ہے وہ میٹھے پھل کے اوپر ہو رہی ہے، جیسے سیب کے اوپر ہو رہی ہے، شہتوت کے اوپر ہو رہی ہے، تو وہ اس میں سے شہتوت ہی پیدا کرے گا، وہ مٹھاس ہی پیدا کرے گا۔ اسی طرح دیکھ لیں، یہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن جن کی خصلت خراب ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ یار اس نے علم بھی حاصل کر لیا لیکن اس کے اخلاق میں کوئی کمی بیشی، کوئی بہترین نہیں آئی، مطلب وہ پہلے ہی کانٹوں والا تھا، وہ پہلے ہی غرور و تکبر والا تھا، تو وہ جو علم اس نے حاصل کیا وہ علم اس کے اندر اور غرور تکبر پیدا کر گیا۔ لیکن جو بندہ پہلے ہی محبت والا ہوگا، پہلے ہی اخلاص والا ہوگا، پہلے ہی عاجزی انکساری والا ہوگا، تو وہ جب علم حاصل کرے گا تو وہ جو علم ہے اس کے اندر اور محبت پیدا کر دے گا، اور اخلاص پیدا کر دے گا، اور عاجزی انکساری پیدا کر دے گا۔ سامعین محترم، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو جتنا علم حاصل کرتا ہے وہ اتنا اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جو علم حاصل کرتا ہے وہ اتنا اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، اس کو اتنے ہی اپنے رب کی معرفت عطا ہوتی جاتی ہے اور اتنے ہی اس کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر ایک علم اس کے اندر، وہ علم بھی حاصل کر رہا ہے لیکن اگر علم جو ہے اس کے اندر عاجزی اور محبت نہیں پیدا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا، خاموشی سے بیٹھ کے، یار میرے اندر کوئی روحانی بیماری تو نہیں ہے، تو مجھے پہلے اس روحانی بیماری کو اپنے سے اتار کے پھینکنا ہے تاکہ وہ علم مجھ پر اثر کرے، اور علم اثر کرے اور میں بھی معاشرے کا ایک بہترین فرد بن جاؤں۔ علم کا غرور تکبر بڑا ہوتا ہے نا، کسی کو تھوڑا سا کچھ پڑھنا آ جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، تو وہ جناب صاحب پڑھے لکھے لوگوں کو تو ایسے حقیرانہ نگاہ سے، ان پڑھ لوگوں کو تو ایسے حقیرانہ نگاہ سے دیتا رہے، تسی تو جمع ہی نہیں، ککھ نہیں کیتا تسی۔ مطلب یہ بھی ایک بہت زیادہ، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظاہری طور پہ تو علم نہیں حاصل کیا لیکن اخلاقیات کی بڑے بڑے جو منصب ہیں ان پر وہ فائز ہیں ماشاءاللہ سے۔ اسی طرح سامعین محترم، عمل و عبادت کا تکبر ہے، عمل اور عبادت کا تکبر ہے۔ بعض لوگ جیسے اپنے آپ کو بڑا عابد و زاہد کہلانا چاہتے ہیں، عابد اور زاہد کہلانا چاہتے ہیں، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں نا کہیں پہ، یار میں تو 5 وقت کی نماز جا کے مسجد میں پڑھتا ہوں، یا اللہ میں تے کا تہجد کی نماز بھی پڑھی، میں تے بھی پڑھائی کرنا، میں تے وہ بھی پڑھائی کرنا، تو وہ آپ نے یار تہجد کی نماز پڑھی ہے تو یہ تو وہ چیز ہے جو بندہ، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے گئے ہیں اور محبوب کی باتیں ہم کسی کو نہیں بتاتے، تو آپ تو رات کے اندھیرے میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اپنے خالق سے مل رہے ہیں، تو وہ آپ کی اور آپ کے رب کی راز کی باتیں ہیں، وہ عاجزی کی باتیں ہیں، وہ آنسوؤں کی باتیں ہیں، تو آپ وہ باتیں لوگوں میں بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں، تو اللہ پاک بھی اس بندے کو پھر اپنی بارگاہ سے دھتکار دیتا ہے کہ نہیں، تجھے میری عبادت سے غرض نہیں تھا، تجھے تو غرض اپنے آپ سے تھا کہ لوگ تجھے نیک بندہ جانے، لوگ تجھے عابد و زاہد جانے، لوگ تجھے عبادت گزار جانے، تو وہی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے صرف اس کے تکبر کی وجہ سے۔
سامعین محترم، یہ عبادت، یہ وہ عمل ہے کہ جو بڑے بڑے علماء کو بھی نیچے لے گیا، جو بڑے بڑے مشائخ اور پیر بن کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کو بھی جہنم میں لے گیا۔ یہ وہ عبادات کا جو ہے وہ اندازہ کر لیں، اللہ معاف کریں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی ہستی ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گے، میری سواری کی باغ پکڑتے ہوئے جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ تو جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے جنت میں پہلے جانے کی وجہ کیا بنی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار میں بڑی عبادت گزار تھا اور میں نے جناب صاحب بڑا کیا اسے کہتے ہیں مارے کھائی ہیں، میں بڑا جناب صاحب حضور کا غلام ہوں، یہ وہ، تو میں پتہ نہیں، میں تو بس نفل پڑھ لیتا ہوں یا چند ایک کام چھوٹے موٹے کر لیتا ہوں، شاید پتہ نہیں اللہ پاک کو کون سا کام ایسا پسند آ گیا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ رتبہ عطا فرما دیا۔ آج ان کا ساری چیک کریں کہ ان کو یہ ہے ہی نہیں ہے کہ میں تو جناب صاحب حضور کا بڑا غلام ہوں، میں تو حضور کا پرسنل سیکٹری ہوں، میں نے تو بڑی مارے کھائی ہیں، تانوں کی پتہ دین کی ہوندہ ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایسا کوئی غرور اور تکبر ہی نہیں تھا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کی ہم اتنی جناب صاحب یارویاں مناتے ہیں اور بڑے معاملات ہیں، تو ایک مرتبہ آپ رونے لگے، لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا، ہم نے فرمایا مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں اپنا ایمان سلامت اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ان لوگوں کو بتانا تھا کہ جو اپنے آپ کو چند عبادات کر کے جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لیتے ہیں۔ اندازہ کر لیں کہ حضور غوث اعظم سرکار وہ ہستی ہیں کہ جن کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، جو کنفرم جنتی ہیں، جن کو اللہ پاک نے یہ رتبہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ لیکن تعلیم و تربیت وہ کیا فرما رہے ہیں، عاجزی انکساری اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ یار جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا رتبہ عطا فرمایا تو میں اس بات پہ کنفرم نہیں ہوں کہ میں پتہ نہیں اس دنیا سے ایمان سلامت لے کے جاتا ہوں کہ نہیں جاتا۔ تو تمہیں تو چاہیے نا، تمہارا تو وہ مقام بھی نہیں ہے اور تم پھر بھی اتنا غرور تکبر کرتے ہو، تھوڑی سی نمازیں پڑھ کے، تھوڑی سی تہجدیں پڑھ کے، تھوڑے سے وظائف پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اور جناب صاحب میرے ورگا تو کوئی عبادت ہی نہیں کرتا۔ تو یہ جو غرور ہے یہ بھی انسان کو جہنم کے دروازے پر لے جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو غرور ہوتا ہے اپنے حسب نسب کا، یار میرا تو فلاں حسب نسب ہے، میں تو فلاں ذات سے ہوں، میری فلانی ذات ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سفید کے بیٹے کو سیاہ عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ پھر فرمایا لوگوں کو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ اندازہ کریں کہ پہلے لوگ کیا اس سے کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آزاد ہے اس کو غلام پر، غلام کو آزاد پر کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں، کسی کو بھی کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، صرف حاصل ہے تو صرف تقویٰ والوں پر، جو اللہ کے کتنے قریب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب ہے۔ صحابہ کرام اس شخص کا زیادہ ادب کرتے تھے، اس صحابی کا جو حضور کے زیادہ قریب رہا کرتا تھا۔ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا سارے صحابہ بہت ادب کرتے تھے، حالانکہ وہ کالے رنگ کے تھے، غلام در غلام بکتے ہوئے آئے تھے، لیکن پڑھے لکھے بھی اتنے نہیں تھے، لیکن تمام صحابہ ان کا ادب کرتے تھے کیونکہ وہ سرکار کے زیادہ قریب تھے۔ اندازہ کریں تو صحابہ کرام کے نزدیک سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ جو حضور کے قریب ہے۔ وہ یہ نہیں دیتے تھے یہ امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا، نہیں، حضور کے قریب ہے۔ ورنہ تو عرب میں بڑے بڑے خوبصورت بڑے بڑے امیر تھے جو حضرت بلال کے سامنے بھی ادب سے کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، ادب سے سر جھکا کے، اور کہتے تھے ہمارے سردار بلال۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ صحابہ کا انداز تھا کہ ان کے اندر اتنی شانیں سب کچھ ہے لیکن غرور پھر بھی نہیں ہے۔ پھر حسن و جمال کا تکبر، یہ ہمارے مردوں میں بھی پایا جاتا ہے، اکثر اوقات خواتین میں بھی بہت پایا جاتا ہے، جو اپنے سے ذرا کم خوبصورت ہو، جو عام سی شکل و صورت ہو تو اس کے اوپر بڑا لوگ غرور تکبر کہ تمہارا تو اتنا حسن و جمال ہی نہیں ہے۔ سامعین محترم، اصل حسن عورت کا اس کی اولاد کی تربیت میں ہے۔ اگر اس کی اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہے تو سارا حسن جہنم میں جائے گا، لیکن اگر اس نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر دی ہے تو وہی عورت جو ہے وہ پھر جنت کی حقدار بن جاتی ہے۔ تو ہمیں تو حضور نے یہ تربیت، یہ اخلاق، یہ چیزیں سمجھائی ہیں کہ اصل حسن جو ہے وہ کس چیز میں ہے، دل کے حسن ہے نا۔ پھر فرمایا مال و دولت کا تکبر، اکثر لوگ جو ہیں وہ جو تھوڑے سے امیر ہو جاتے ہیں اور غریب رشتہ داروں کو ملنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی بڑی گاڑی آ جائے وہ چھوٹی گاڑی والے کو نہیں سمجھتا، چھوٹی گاڑی والا بائک والے کو کچھ نہیں سمجھتا، بائک والا پیدل والے کو یا سائیکل والے کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تو ہر بندہ کسی نہ کسی انداز میں، اپنے انداز میں غرور تکبر کی اس معاملے میں پھنسا ہوا ہے نا۔
جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے اللہ رب العزت کا فیض، روحانیت، نور جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتا۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ جب ہم سب مٹی سے بنے ہیں، مٹی ہی میں دفن ہو کر مٹی ہی ہو جانا ہے، تو پھر غرور کس بات کا؟ مٹی سے بنے ہیں نا، تو مٹی میں ہی دفن ہو جانا ہے، اور پھر مٹی ہی بن جانا ہم لوگوں نے، تو پھر مٹی اور مٹی ہو جانا ہم لوگوں نے، تو پھر اس چیز کا غرور اور تکبر کس بات کا؟ گندگی ہمارے اندر رہتی ہے، ہم بڑے پاک صاف ہوتے ہیں، وہی گندگی جب باہر نکل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یار یہ بڑی سمیل آ رہی ہے۔ گندگی تو میرے اندر سے ہی نکلی ہے نا، میرے اندر سے نکلی ہے، تو تب اندر تھی، پیٹ میں رکھ کے گھوم رہا تھا، پھر رہا تھا، پاک صاف تھا، بڑا جی تکبر، اور وہی گندگی باہر نکل گئی تو لوگ قریب نہیں آتے، اور نئی نئی سمیل آ رہی ہے۔ مر جائے بندہ، مرنے سے پہلے نام ہوگا اقبال صاحب، حافظ امتیاز صاحب، لیکن جب مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد کیا نام ہو جاتا ہے؟ میت، جنازہ، فوری نہیں نام چینج ہو جاتا ہے، اور نہیں دفنا کے آؤ جی بچے ڈر رہے ہیں۔ وہی بندہ پہلے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، سارے اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہی بندہ جب مر جاتا ہے تو بعد میں کیا اس کی اوقات ہو جاتی ہے؟ کیا مٹی و مٹی ہو جاتا ہے نا بندہ؟ کیا ہو جاتا ہے یار یہ اب جاؤ دفنا کے آؤ بچے ڈر رہے ہیں، یار وہ بندہ وہ انسان ہے، تو یہ اس کی اوقات ہے۔ لیکن اللہ والوں کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ اگر مر بھی گئے ہیں تو 3 دن تک جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور چہرے پہ نور ہی نور ہے۔ ایسے ایسے بھی اللہ والے ہیں، اللہ والے ایسے ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، بزرگان دین اولیاء کرام، ان کا جنازہ پڑھا ہوا ہے، 3 دن رکھا ہوا ہے، اور لوگ زیارت کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں، جو زیارت کر رہا ہے اللہ پاک اس کو بھی نور سے بھرتا چلا جا رہا ہے۔ جنہوں نے تکبر نہیں کیا تو ان کے جنازوں پہ بھی کوئی ڈرتا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا ہمارے تمہارے جنازے بتائیں گے حق پر کون تھا۔ تو حقیقتاً اللہ والوں کے جنازے دیکھ لیں اور عام لوگوں کے جنازے دیکھ لیں، اللہ والے وہ ہیں جنہوں نے غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کیا، اپنے دروازے کو ہر ایک کے لیے، ہر عام و خاص کے لیے کھول دیا، لنگر عام کر دیا۔ یہ جو آستانوں میں بزرگوں کی بارگاہوں میں چلتے ہیں نا، مزاروں میں لنگر، یہ ایسے ہی لنگر چل رہے ہوتے ہیں، محبت کے لنگر چل رہے ہوتے ہیں، یا عاجزی کے لنگر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ چلتے ہیں تو سارے معاملات یہ اللہ پاک آسان فرما دیتا ہے۔ یہ فقیری ہے۔ جب فقیر کا جنازہ نکلتا ہے نا تو ساری دنیا دیکھتی ہے، اندازہ کر لیں، نور و نوری ہو رہا ہے نا، لوگ ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سامعین محترم پھر اللہ پاک اس بندے کو یہ مقام عطا کر دیتے ہیں کہ جب وہ مرتا ہے نا تو اس کی بھی اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ، جس نے تقویٰ کو اختیار کیا، جس نے غرور و تکبر نہیں کیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو اس روحانی بیماری سے نجات عطا فرمائے، اور ہم سب کو غرور و تکبر جیسی گھنونی کیا کہہ سکتے ہیں بری بیماری ہے جو ہمارے جسم کو اور روح کو بھی داغدار کر دیتی ہے، کہ اتنی داغدار کہ نمازیں بھی، وہ پڑھائیاں، وہ چیزیں بھی ہمارے اوپر بھی اثر نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس تکبر سے اور ہر قسم کے تکبر سے نجات عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔